جب آپ کے اپنے گھر میں مسائل چل رہے ہو نا، جو آپ کہتے ہیں جب آپ کا اپنا گھر شیشے کا ہو تو آپ کسی پہ کیا ہی پتھر پھینکیں، تو آپ دوسروں کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ اب ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی یہ کہتے ہیں کہ متحدہ لسانی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت انا پرست نہیں اور عہدے مانگے بھی نہیں جاتے، ایسا کرنے والے جوتیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں، اور ایم کیو ایم میں سب کارکن ہیں، یہاں کوئی عہدیدار نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ مظلوم اور محکوم کا مقدمہ لڑے گی۔ تو یہ وہ انہوں نے نام لیے بغیر یہ جو نشتر انہوں نے چلائے ہیں، یہ بیسیکلی انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے نہیں، میرے خیال میں ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گورنرشپ واپس کی جائے، تو یہ بھی عہدہ ہی مانگنا ہوا۔ ذرا سن لیتے ہیں خالد مقبول صدیقی کو۔ اپنے حصے کا پاکستان، اپنے حصے کا سندھ قسطوں میں واپس لیں گے۔ آزادی ہماری اپنی حاصل کی بھی ہے، خیراتی طور پہ ملی نہیں۔ اقتدار کی محتاجی نہیں ہے مہاجروں کو اور ایم کیو ایم والوں، تو یہ وہ طاقت ہے جو بکتی نہیں ہے اور بھاگتی نہیں ہے، یہ انا نہیں رکھتی، یہ خودداری والے لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکنان چلا، یہ عہدے مانگتے نہیں ہیں، اور ایم کیو ایم میں جو نہیں مانگتا اس کے پیچھے ایم کیو ایم دوڑتی ہے، جو مانگتا ہے اس کی جوتیاں مل جاتی۔ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد بورا صاحب۔ تھینک یو سو مچ ارشد صاحب۔ ابھی سائم نے ایک بات کہی تھی، جب آپ کا گھر شیشہ ہو تو پھر آپ پتھر کسی پہ پھینکتے ہوئے ذرا سا یہ سوچتے ہیں کہ جی کہیں ہم پر ہی نہ اٹیک ہو جائے، تو یہاں پر بتا دیں آپ جو ہیں پرو خالد مقبول صدیقی ہیں یا پرو مصطفیٰ کمال ہیں، تو پھر اس نوعیت سے پھر سوال کیے جائیں آپ سے۔ نہیں، آپ کراچی کے حوالے سے جو سوال کریں گے، متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو سوال کریں گے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، اٹس ویری ٹرو کہ لیڈرشپ از ناٹ اے پوزیشن، لیڈرشپ از این ایکشن۔ تو جو ہے جو بھی لیڈر ہے اس وقت، ظاہر سی بات ہے پارٹی کا الیکٹڈ لیڈر خالد مقبول صدیقی ہیں، اور جو ہے مصطفیٰ کمال خود بھی کہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی ہی پارٹی کے لیڈر ہیں، پارٹی کے کنوینر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بورا صاحب، ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے؟ ایم کیو ایم میں جو ہم اب دیکھتے ہیں تند و تیز بیانات آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، خالد مقبول صدیقی صاحب ورسز مصطفیٰ کمال صاحب چل رہے ہیں، اب یہ تو بچے کو پتہ ہے چل کیا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، اختیارات کا مسئلہ ہے، عہدے کا مسئلہ ہے، گورنرشپ چاہیے کسی کو، ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، اختلافات پارٹی میں جو ہے لوگوں کی رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، پالیسی تو ایک ہی ہے، چاہے وہ خالد مقبول ہوں، چاہے مصطفیٰ کمال ہوں، چاہے وہ فاروق ستار ہوں، بات اگر وہ کر رہے ہیں تو تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 140A جو ہے اس کی ٹرو سینس میں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اب اس پہ تو تینوں متفق ہیں، یہ تو پارٹی پالیسی ہے، اور یہ عوام کے حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو تب تینوں ایک ہیں۔ دیکھیں، اگر تو کوئی انٹرنل پالیسی اختلافات نہیں ہے، انٹرنل آپس کے اختلافات ہیں، تو وہ ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں جب جہاں مسئلہ عوام کا ہوتا ہے، جہاں مسئلہ پالیسی کا ہوتا ہے، اور جہاں مسئلہ جو ہے ہماری قوم کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جو اس شہر کا حال ہے، بلکہ اس پورے صوبے کا جو حال ہے، جس طریقے سے کل ناصر شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو دیکھیں کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ، کراچی تو 1971 کے بعد سندھ کا حصہ بنا، اس سے پہلے تو کراچی 1850 میں جو ہے کچھ چند سالوں کے لیے جب تالپوروں نے سندھ کو فتح کیا تھا تو 50 میں تو ایم کیو ایم بھی نہیں تھی نا بورا صاحب۔ مجھے تو یہ بتائیں، آپ تو اس نظام کا ہی حصہ رہے، جب سے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے آپ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ یہی ہے، پارلیمانی طرز سیاست ہے یہاں پر۔ جب مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ، یہ سسٹم نہیں چلے گا، تو پھر وہ کس سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں؟ ایسا نظام میں کیا چینج کیا جائے؟ دیکھیں، جو چینج کی بات ہو رہی ہے وہ اسی آرٹیکل 140A کی بات ہو رہی ہے، جہاں اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہیے۔ اب 18 سال میں چیف منسٹر آف سندھ کے پاس تقریباً جو ہے 27,000 ارب روپے آئے، اب وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک نہیں آیا۔ یونین کونسل کے چیئرمین کو آپ کو ایڈمنسٹریٹولی، پولیٹیکلی اور فائنینشلی امپاور کرنا ہے، آپ نے اس یو سی کے چیئرمین کو امپاور نہیں کیا ہے۔ تو جب اس کے پاس فائنینشیل پاورز ہوں گی اور وہ اس حد تک ہوں گی کہ وہ اس کی یو سی تک، تو پھر کسی کو سی ایم ہاؤس کے دروازے نہیں کھٹکھٹانا پڑیں گے، اس کو اپنے سیوریج کے لیے، اپنے علاقے کے پانی کے لیے، اپنے علاقے کی بجلی کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے
انہوں نے اپنے یوسی کے چیئرمین کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. تو یہ ایک بیسک چیز ہے. وہ جو کہنے کا مقصد ہے ان کا وہ یہی ہے کہ ایک سی ایم کے ہاتھ میں سارے پاور آ جاتے ہیں, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے تک آنا چاہیے, تو وہ نہیں آ رہا. اس کی ساری یہ ایشو, اور یہ ہم صرف کراچی کے لیے نہیں کہہ رہے, یہ تو پورے پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو جو ہے, پورے پاکستان کے ہر شہری کو امپاورمنٹ ملنی چاہیے اور اختیارات کو نچلی سطح تک آنا چاہیے. اچھا, تو بورا صاحب آپ کو یہ بات ویسے لگتی ہے انڈیویجولی, آپ بلیو کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہمارے جو یو سی چیئرمینز ہیں جتنے بھی ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ اور اتنے اہل ہیں, اور اگر ہیں تو وہ اب کیا کارکردگی ہے ان کی, کس کارکردگی کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں اس شہر میں جب بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اچھے بلدیاتی نظام کے دور میں ہی ہوئی ہے. آپ 2005 سے 2010 کا جو دور تھا, 2002 سے لے کے 2010 تک کا جو دور تھا, اس دور میں دیکھیں ترقی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو 1980s میں جو نظام تھا اس میں ترقی ہوئی ہے. تو یہ شہر جب بھی جو ہے اچھا بلدیاتی نظام ہوگا, بلدیاتی حکومتیں ہوں گی, تو یہاں تو آپ 10-15 سال تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرواتے, اور پھر جب بلدیاتی انتخابات نہیں کرواتے تو پھر لوگوں کے ایشوز کو, پھر آپ نے بھی کیپیبلٹی کی بات کی. دیکھیں پوری ایک یونین کونسل کا چیئرمین جو ہے, اگر وہ اپنے علاقے کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرے گا تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا. اگر اس نے کہیں فائنینشیل گڑبڑ کی تو اپنے علاقے سے باہر نہیں نکل سکے گا, کیونکہ لوگوں کو تو اپنے ایشوز ریزالو کروانے ہیں. لوگوں کی اس تک اپروچ ایزی ہوگی, لوگوں کی پہنچ اس تک ایزی ہوگی. تو اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام, اچھا بلدیاتی نظام جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں آنا چاہیے, آرٹیکل 148 کی ٹرو سینس میں امپلیمنٹیشن, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے, انہوں نے ہر حرف جو ہے اس چیز کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے امپاورمنٹ ہونی چاہیے. تو ہم تو صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ یا تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو ہے آئین کا حصہ بنا دیں, اور آرٹیکل 148 کی ڈسکرپشن اس میں بہت اچھی ہوئی ہے. تو یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اس شہر سے بلانگ نہیں کرتا وہ اس شہر کو رول کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کسی بھی, میں جانا خاص طور دیکھیں کراچی جو ہے, کراچی میں ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے سندھ رورل سے جیت کر اور سندھ اربن پر جو ہے یہ حکومت کرنا ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے دیکھیں نوکریاں, جب نوکریوں کی بات آپ آتی کہہ ہے رہے ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, اور لیٹس سی کہ آپ لوگوں کا جو مطالبہ ہے اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے, کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم کا آپ ذکر کرتے ہیں, 148 کا اس میں آپ انکلوژن مانگتے ہیں. تھینک یو سو مچ ارشد وورا صاحب.